بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو پاکستان کے 75ویں یوم آزادی مبارک ہو۔ آج ہمارے وطن عزیز کی عمر 75 سال ہو چکی، یعنی 75۔ میرے عزیز دوستو، ہم آپ کے سامنے سیاسی لیڈران کا تجزیہ رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو موجودہ سیاسی قیادت ہے، جو اپنے آپ کو نجات دہندہ سمجھتی ہے، اپنے آپ کو حق و باطل کے مارکے پہ حق پہ سمجھتی ہے، اور جو مذہبی ٹچ دینے کا وقت آتا ہے وہ مذہبی ٹچ بھی دیتے ہیں۔ اس میں کوئی تفریق نہیں، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، چاہے وہ فضل الرحمان ہو، چاہے وہ عمران خان ہو۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے تھوڑے ان کے اخلاقیات، ان کے رویے اور ملک کی خدمت کرنے کے رجحانات کے بارے میں پروگرام کرنے لگے ہیں۔ شروع محترم وزیر اعظم شہباز شریف کی صوبائی کابینہ سے لے کر وفاقی کابینہ تک سب سے دلیر اور دبنگ اور وفادار وزیر وہ رانا ثناء اللہ سمجھے جاتے ہیں، بلکہ اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ اگر اس کے اوپر دباؤ بھی آئے، تشدد بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تاریخ بن چکی ہے۔ ان کو جب بھی گرفتار کیا گیا، اپنوں نے اور غیروں نے بھرپور پروگرام کیے، کالم لکھے، اور حکومت کی طرف سے ان کے اوپر تشدد، شدید دباؤ، ذہنی، یہاں تک پھانسی کے ملزمان والی بیرک میں 9x9 فٹ میں رکھا گیا اور ذہنی ٹارچر کیا گیا کہ شاید رانا ثناء اللہ اپنے اندر ٹوٹ جائے اور مسلم لیگ کو چھوڑ کر PTI میں آ جائے یا امیدوار ضابط ہو جائے۔ مگر اس کو اور اس انسان کے اندر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، مگر اس کو تشدد، ذہنی ٹارچر اور ہفتہ ہفتہ ان کو سونے نہ دینا، اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوا، جس کی مثال آئندہ ہونے والے وقت میں ہے۔ اور اس کے اوپر ڈرگ کا مقدمہ بنایا گیا، 20 کلو ڈرگ اور ہیروئن کو برآمد کیا گیا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر ثابت قدم رہے، کیونکہ یہی وجہ تھی کہ جب یہ موجودہ حکومت شہباز شریف جیسے بھی آیا، چاہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی یا نہیں تھی، وہ وزیر اعظم بنا، اس نے سب سے پہلے ملک کا سب سے اہم وزیر داخلہ کے طور پر رانا ثناء اللہ کو قلمدان سونپا۔ شاید ان پر اس وقت طاقتور اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کو بھی قابو کرنے کی ذمہ داری تھی۔ میرے عزیز دوستو، اس کے مقابلے میں تحریک انصاف محترم عمران خان صاحب جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کی، وہ اس وقت سیاسی طوفان کی زد میں ہیں۔ وہ سیاسی طوفان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے جمعرات اور جمعہ یا اور ہفتے کی رات کو 14 اگست کا جشن منایا، اور وہ دیکھ کر ہاکی اسٹیڈیم فل ہے، پھر وہ اپنے آپ سے باہر ہوئے اور کسی کو چور، کسی کو چوہے کے ناموں سے پکارتے رہے۔ یہ ان کا اخلاقی
اخلاقی رویہ تھا اور اخلاقیات تھی۔ میرے عزیز دوستو، وہ نہ نوجوان ہیں نہ وہ بچہ ہے، وہ 72 سال کی عمر کا ایک بزرگ ہے۔ آپ اس کی زبان کا لہجہ دیکھیں، اس کے لیے مین کام تو یہ ہے جا کے وہ قبروں کے ڈیزائن دیکھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے پہلے اپنی تیاری کر لے، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کیا اللہ تعالیٰ کو بھی یہی کہے گا میں یو ٹرن لیتا ہوں اور جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان مادر وطن 75 سال کے بعد بھی خطروں میں گرا ہوا ہے۔ باہر سے بھی خطرات ہیں، اندرون سے بھی خطرات ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب عرصہ 2-3 ماہ سے یہ کہتے رہے میں بڑی پارٹی ہوں، میری سب سے بڑی پارٹی ہے اور میرے چاروں صوبوں میں ایم پی ایم این اے ہیں ہوں گے، مگر اس کے بعد اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ ملاتے ہیں اور شیخ مجیب الرحمن صاحب کی زبان بولتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ میرے ریاست کے عہدیداروں، چاہے وہ انتظامیہ ہو چاہے ریاست کے بیوروکریٹ ہوں، آپ اپنی عقل کو ہوش ماریں، یہ انسان پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے اوپر فراڈ کرپشن کے بھی ان گنت الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ اب اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اور اس کے پریشر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس نے ہر ادارے کو اپنے سامنے لگایا ہوا ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے وہ سیور ہوں، چاہے وہ عسکری بیوروکریٹ ہوں۔ خدارا اس نظر پہ ڈالو کہ یہ پاکستان کے لیے ایک زبردست خطرہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم دیکھتے ہیں دیگر رہنماؤں کے لیے بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ شہباز حکومت کو اور اس کی کابینہ کو اس کے خلاف شدید دباؤ میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ عمران خان کا امریکہ مخالف بیانیہ عوام میں جگہ بنا چکا ہے۔ اسی بیانیے کی وجہ سے پنجاب میں ضمنی انتخابات بھی جیت چکا، مگر اس کی تازہ اقوال زریں ہفتے کی رات اتوار کی رات کو دیکھیں، اس سے پہلے بھی اور امریکہ کے ساتھ معافی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ انسان اتنا جھوٹا ہے، ابھی چند دنوں پہلے ہی امریکہ کی لابنگ فرم کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کیا جو 1 مہینے کے 60 لاکھ اس کو دیے کریں گے تاکہ امریکہ میں تحریک انصاف کی فیور کی جائے، جو اس کے ناراضگیاں سی وہ دور کی جائیں، مگر اس کے بعد بھی آج بھی یہی کہتا ہے سازش ہوئی، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں سازش ہوئی، مگر کیا پڑھی لکھی عوام کو یہ محسوس نہیں ہوتا یہ 2 نمبر کا آدمی ہے۔ آج ایک اور بات کرتا ہے، صبح اس بات کو رد کر کے اور انداز میں بیان کر کے وہ یو ٹرن لے کے اس کو سچ ثابت کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز شدید خطرات کی لپیٹ میں ہے۔ وہ آپ کے سامنے یہ بھی خبر آ چکی ہوگی طالبان کے آنے کی اور لوگوں کے سہم کا ڈرنے والوں کی، اور جب انہوں نے ڈی ایس پی اور عسکری کرداروں کو اغوا کیا پھر جرگے کے ذریعے ان کو رہا کیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب عمران خان کی ڈیلتا تھا، کیونکہ اس نے 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت میں گزارے اور وہ اصل میں طالبان کا سلیپر پناہ دینے والا، مدد کرنے والے تھے۔ آج وہ ایک نہیں 7 ضلعوں میں
آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بیوروکریسی یا بیوروکریٹ یہ بھول کے ہیں سرداری اور اشفاق کے صاحب کے دور میں کتنی مشکل سے سوات عدیل ڈنڈی کوتل اور اس علاقے بڑی قربانیوں کے ساتھ آزاد کرائے کہ آپ عمران خان کی مدد سے یہ طالبان کو پھر علاقے واپس دے رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب اس کے پنجاب میں بھی حکومت دیکھیں اب آگے ہوتا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آخر میں جاتے جاتے شہباز گل صاحب کا بھی ذکر ہو جائے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے بہت ہی کھلے اور صاف لفظوں میں پاک فوج کی اعلیٰ کمان اور نچلی کمان کو مخاطب کرتے ہوئے ایسے الفاظ بولے، ان کے درمیان نفرت، بداعتمادی، بدتمیزی کی کوشش پیدا کرنے کی کوشش کی، جسے عام لفظوں میں بغاوت پر افسانہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر یہی بلوچستان، خیبر پختونخوا یا سندھ کے کسی سیاسی لیڈر نے بات کی ہوتی اس کو اب تک ٹانگ دیا جاتا، اور اس طرح شہباز گل اور تحریک انصاف عمران خان کی مرضی کے بغیر شہباز گل کو ایسا بیان نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی ساری ڈوریاں عمران خان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ وہ جیسے جیسے اس کو نچانا چاہتا ہے وہ نچاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ اس کی اور تحریک انصاف کی ہر کوشش یہ ہے کہ فوج میں کسی طرح دراڑ پڑے، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم و دائم ہے۔ صرف یہی نہیں، بلوچستان میں سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف پاک فوج کے چوٹی کے افسران ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہو گیا، تو عمران خان اور اس کی انتظامیہ کی ملی بھگت سے تحریک انصاف نے ان کے خلاف بےہودہ اور جھوٹا ٹرن چلوایا۔ پھر وہاں میں امریکہ محال و بیانیہ قائم کر کے اور خفیہ طور پر امریکہ سے معافی تلافی اور لابنگ فرمز کے ساتھ ایگریمنٹ یہ اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، ایک طرف اس کے نظارے ریاست مدینہ کے نظارے اور مذہبی ٹچ دینا، سیاسی ٹچ دینا، اور میرے عزیز دوستو مجھے بھی 2014 سے لے کر 2022 8 سال ہو گیا، اس کو جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، اور آج ایک الفاظ بیان دیا، ہفتے بعد یو ٹرن کہہ کے اس کو سچ ثابت کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں جھوٹوں کا شہنشاہ، جھوٹوں کا شہنشاہ، دروغ گوئی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستانی قوم کو پتہ نہیں کیا ہوا جو اس کے جلسوں میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہے کہیں یہ مجدد ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، 15ویں صدی کے ولی اللہ کا دعویٰ نہ کر دے۔ مجھے یہ بھی خطرہ محسوس ہے یہ کہیں امام مہدی کا دعویٰ بھی نہ کر دے، کیونکہ اس کے جلسوں میں بھرپور حاضری ہوتی ہے۔ جب اتنی حاضری دیکھتے ہیں پھر اس لیڈر کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تھا میرے عزیز دوستو اس کی تفصیل، اس کے بیان کی۔ آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ رد عمل نہ رکا پھر اس کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت شہباز گل کیس کو کس طرح اپنے انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اور تحریک انصاف کا آنے والا وقت کیا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات یقینی دکھائی دیتی ہے کہ عمران خان کی فارن فنڈنگ کیس اور توشہانہ کیس میں نااہلی یقینی ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم صرف اپنے اندازے لگا سکتے ہیں یا عوام کو حقیقت بتا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آخر میں ہم آپ کو پھر بھی خوشخبری کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں تمام ہم وطنوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ 75 سالہ یوم آزادی مبارک ہو۔ پاکستان پائندہ آباد۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے ناک TV 4 جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔